گیا، حکم آیا آج مصلی پر کوئی نہیں کھڑا ہوگا، مصلی پر کھڑا ہوگے تو حبیب اللہ کھڑے ہوگے۔ جناب محمد الرسول اللہ اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نماز کی امامت کروائیں گے، آپ تشریف لائے، تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ہمارا عقیدہ ہے یہ تمام باتیں قرآن و سنت سے ثابت ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آج اسی بیت المقدس پر یہودی غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ انسانی حقوق کی دنیا کو آج مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہوا یہودی نظر نہیں آتا۔ کشمیر میں انہیں مسلمانوں کے جذبات سے ساتھ کھیلتا ہوا ہندو نظر نہیں آتا ہے۔ مارنے، لاک ڈاؤن، انہوں نے جنازے اپنے گھروں میں پڑے، ان کے مریض ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گئے، لیکن اقوام متحدہ کو اور انسانی حقوق کے لوگوں کو کسی جگہ پر بھی وہاں پر انسانی حقوق یاد نہیں آئے۔ ایک کا کتا مر جائے تو پوری دنیا میں شور پڑتا ہے، لیکن آج بیت المقدس انتظار میں ہے کوئی عمر فاروق کا ماننے والا آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے جو دنیا کفر کو چیلنج کرے۔ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق سے کہا، جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا گھیراؤ کیا اور ان سے کہا بیت المقدس ہمارے حوالے کیجئے، یہ پہلا قبلہ ہے، نبیوں کا قبلہ ہے، سارے نبیوں نے اس طرف نماز پڑھی اور ہمارے نبی نے بھی 16-17 ماہ تک اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور بیت المقدس میں بھی پہنچ کر آمنہ کے لال نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو، نبیوں کو بلا کر امامت کروائی تھی۔ یہ قبلہ بھی ہمارا ہے۔ اور جب عمر بن عاص بیت المقدس کے 4 اطراف میں سپہ سالار کی حیثیت سے فوجوں کو لے کر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے والے عیسائی اور یہودیوں نے عمر بن عاص سے کہا، ہم سے لڑو نہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، لیکن عمر بن عاص ہماری کتابوں میں جس شخصیت کا ذکر ہے جب تک وہ شخصیت نہیں آئے گی ہم اس بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے۔ عمر بن عاص نے کہا میں انہی کا نمائندہ ہوں، انہوں نے کہا وہ آپ کو نمائندہ تو مان لیں گے، لیکن ہماری کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی ہے وہ جب تک نہیں آئیں گے یہ چابیاں آپ کو نہیں دیں گے۔ عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق کا پیغام بھیجا، یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ لڑائی نہ ہو، تلوار نہ چلے، خون نہ بہنا چاہیے، گردنیں نہیں اڑنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اگر خلیفہ وقت آ جائے تو ہم چابی حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق چلے، کس پر چلے؟ ایک سواری ہے، ساتھ ایک غلام ہے، اور تاریخ لکھتی ہے جب عمر فاروق چلے ان کے پاس ستو تھا، چند سوارے تھے، اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، اور جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے کہا آپ اپنا لباس تبدیل کیجئے، آپ کے لباس پر پیبند لگے ہوئے ہیں، سواری تبدیل کر دیجئے، باری چھوڑ دیجئے، غلام اب سواری پہ نہیں بیٹھے گا۔ عمر فاروق نے جواب میں کہا او مسلمانوں سنو، عمر ان چیزوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے جو چیزیں ہمارے استاد اللہ کے آخری نبی نے ہمیں سکھا دی ہے۔ میرا غلام بھی سوار ہوگا، میں حاکم وقت بھی سوار ہوگا۔ حضرت عمر فاروق مل کر کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت محترم میں چند منٹوں کے بعد مصلی کی طرف بیٹھنا چاہتا ہوں، گھڑی دیکھ رہا ہوں، مضامین بہت طویل ہے، لیکن مقصد آپ کے سامنے خطاب نہیں ہے۔ آج زخمی دل ہے، سارے کے سارے مجروح دل بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ظلم کی انتہا ہو چکی، اور شومیہ قسمت آج مسلم امہ ہمیں متحد نظر نہیں آتی۔ حق تو یہ بنتا تھا ساری مسلم امہ اتحاد کا اعلان کرتی، دنیا کو پیغام دیتی ہم تمہیں جابرانہ اور عاصمانہ قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم اس کو آزاد کروائیں گے۔ سنیے تاریخ لکھتی ہے جب حضرت عمر فاروق مل کر کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ، خلیفہ ثانی جب آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور جب اس مقام پر پہنچے
خدا کی شان، اب سواری کا وقت آیا تو غلام کا موقع آ گیا۔ حاکم وقت اونٹ کی نکیل پکڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آنے والے عیسائی یہودی اپنی کتابیں کھولے ہوئے اور جو سواری کر رہا ہے اس کے چہرے کو پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو وہ نہیں ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ جس طرح تورات میں، زبور میں، انجیل میں ہمارے نبی، ساری کائنات کے نبی کا ذکر ہے، اسی طرح آپ کے صدقے میں آپ کے صحابہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو وہ شخصیت نظر نہیں آئی۔ کسی نے کہا یہ جو اونٹ کی نکیل پکڑ کے جا رہا ہے یہی ہمارے خلیفہ ہے، یہی حاکم وقت ہے۔ انہوں نے دیکھا، چہرہ دیکھا، لباس دیکھا، پیبند لگے ہوئے دیکھے، آگے بڑھ کے انہوں نے کہا ہاں ہماری کتابوں میں جس شخصیت کا ذکر ہے وہی شخصیت ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ آج ہم اعلان کرتے ہیں ہم لڑائی آپ سے نہیں کریں گے۔ آپ آئے تھے بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے، مسلمانوں تمہارا خلیفہ آ گیا ہے جس کی ساری نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ ہم بغیر لڑائی کے یہ چابیاں عمر فاروق کے حوالے کر رہے ہیں۔ چابیاں میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، شومیہ قسمت، بعد میں حالات بدلتے رہے۔ پھر میرے دوستوں وہ حالات بھی آئے کہ صلاح الدین ایوبی آیا اس کفر سے ٹکرانے کے لیے، اور آج بھی کفر اگر کانپتا ہے تو صلاح الدین ایوبی کے نام سے کانپتا ہے۔ ایک کاش مسلمانوں میں آج پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس کفر یہودیت کی گردن میں جو سریہ ہے اسے توڑنے کے لیے انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی انشاءاللہ ضرور آئے گا، اور ہندو کے گردن میں جو گارڈر آئے ہوئے ہیں انہیں توڑنے کے لیے بھی کوئی محمود غزنوی آئے گا۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم نمازوں کے بعد ان مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھنے چاہیے۔ میں نے آج اس لیے اس موضوع کو چنا ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ آج ہماری بہنیں کشمیر میں گھروں میں پابند ہو کے رہ گئی، وہ گردوں کے مریض ہیں، ان کو ڈائلیسس کروانے کی اجازت نہیں ہے، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ہسپتال میں نہیں جا سکتے ہیں۔ کہاں انسانی حقوق کی دنیا؟ یہ سارے کے کافر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے ہیں۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح میرے رب نے صحابہ کرام کی بدر کے میدان میں مدد فرمائی تھی، دیگر غزوات میں مدد کی، لیکن ان کی مدد اس بنیاد پر آئی تھی، وہ اخلاص کی بنیاد پہ اترے تھے، للہیت کی بنیاد پہ اترے تھے، اللہ کے دین کے لیے آئے تھے، اللہ کے نبی کی عظمت کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرے اللہ نے انہی کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارے تھے۔ آج ہم کس بات پہ روئے؟ وہ فراز جس کے صدر نے اپنی نگرانی میں ہمارے نبی کی توہین کرتے ہوئے خاکیں چھپوائے تھے، ان پر خدا کی انگنت لعنت برسے۔ میرے بھائیوں، اسی فراز کے صدر نے پھر پرسوں اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی آگے بڑھے اور مسلمانوں سے ٹکرائے، میں فراز کا صدر ان کے ساتھ ہوں۔ آج ہم اس کے بیان کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور فراز کے صدر اور اس کے تمام حواریین پر ہم اعلان کرتے ہیں اللہ کی انگنت لعنت برسے۔ سب کہہ دو لعنت، اونچی آواز سے کہو لعنت۔ جو میرے نبی کا گستاخ، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو نبی کا غلام بن کے آئے گا ہم اس کے غلام بن کے آئیں گے۔ کوئی ہمارے نبی کی توہین کرے، خدا کی قسم مسلمان ہر بات کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن رحمت دو عالم، جان دو عالم، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، اونچی آواز سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین وہ کسی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار؟ اونچی آواز سے عقیدے کا ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم اسی عقیدے پہ رہنا چاہتے ہیں۔ آخری دو جملے
وہی صہیونی طاقت، وہی ہندو طاقت، وہی امریکہ آج پاکستان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکا ہے۔ وہ پاکستان کو بھی ناکام ریاست بنانا چاہتا ہے، اور آج معاشی طور پر پاکستان کا جہاز ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے یہ پاکستان 27 رمضان کو بنا ہے، یہ پاکستان کلمے کے نام پر بنا ہے۔ میرا ایمان، میرا یقین، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ جب تک اللہ کا سورج چمکتا رہے گا انشاءاللہ پاکستان بھی قائم دائم رہے گا۔ مل کر کہو انشاءاللہ۔ کسی دشمن کی سازش پاکستان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ اسلامی ریاست ہے، پہلی دنیا میں ایٹمی طاقت ہے۔ وہ آج سازش کر رہے ہیں کہ ناموس رسالت کا قانون ختم ہو جائے، آج ان کی سازش ختم نبوت کی ترمیم ختم ہو جائے، آج ان کی سازش کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ہم دنیا پہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان زندہ ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا ایجنڈا آ جائے، پاکستان میں کوئی مائی کا لال ختم نبوت کی ترمیم کو نہیں چھیڑ سکتا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی حکمران آ جائے وہ انشاءاللہ ناموس رسالت کے قانون کو نہیں چھیڑ سکتا ہے۔ ان کو کہو انشاءاللہ۔ تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر بات کہہ رہا ہوں، کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن انشاءاللہ مسلمان ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر، نبی کی عزت پر کب بھی متحد تھا۔ مسلمان آج بھی متحد ہے۔ مسلمان نے 53 کی تحریک میں بھی قربانیاں دی، 47 کی تحریک میں بھی قربانیاں دی، 74 کی تحریک میں بھی قربانیاں دی، 77 کی تحریک میں بھی قربانیاں دی۔ اگر پھر بھی ضرورت پڑی تو نبی کی عزت کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، اپنے مال بھی قربان کر دیں گے۔ اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ میرا مقصد عید کے اجتماع میں آنے والے فرزندان توحید اور عاشقان مصطفیٰ کو پیغام دینا ہے کہ آپ اپنے دل میں شمع رسالت کے پروانے بن کر شمع روشن رکھیے، توحید کا پرچم ہاتھ سے نہ چھوڑنے دیجئے، اور نبی کی عزت کے لیے ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیے۔ علماء اس میدان میں موجود ہیں، دینی مدارس کے لوگ اس میدان میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ وہ پوری قوت کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حضرات محترم، نماز کی طرف بڑھتے ہیں۔ آئیے نماز کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ نماز واجب ہے، اس نماز کی نیت 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، بما 6 تکبیرات واجب، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، ثنا کے بعد 3 تکبیرات کہی جائے گی، پھر اس کے بعد رکوع ہو جائے گا، اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہوگی۔ ہمارے حضرت یاد آئے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان یہ نماز بھی بڑے آرام سے اس لیے پڑھ لیتا ہے، پہلی صف والے امام صاحب کو دیکھتے ہیں اور دوسری صف والے پہلی صف کو، اسی ترتیب سے نہیں بھائی، مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے میدان میں رہنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ آج ہماری حاضری قبول فرمائے۔ آئیے صفحے ٹھیک کیجئے، نماز کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل سے بعد میں 2 خطبے ہوں گے، خطبے کے بعد دعا ہوگی، دعا میں بھی شرکت کیجئے، پہلی صفوں کو مکمل کیجئے۔